الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأن اللہ هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدیر وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث ما في القبور صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ سورہ حج کی تفسیر چل رہی ہے، گزشتہ اس کی 5 آیتوں کی تفصیل کی گئی تھی، جن 5 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع کی آیتوں میں قیامت کے منظر کو کھینچا تھا کہ قیامت کے وقت لوگوں کی حالت کیسی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کی دلائل، واقع ہونے کی دلیلوں کو بیان کیا کہ قیامت کا واقع ہونا حق ہے اور قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قیامت کے منکر تھے، جیسے نضر بن حارث جو قیامت کے بارے میں اعتراض کیا کرتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایسی آیتوں کو ذکر کیا جس میں قیامت کی دلیلیں موجود تھیں۔ اس میں 3 دلیلیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ ایک تو یہ کہ انسان جو ہے اپنی پیدائش کے مراحل میں غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے جان مٹی سے، بے جان قطرے سے کیسے اس کو زندگی بخشی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ماں کی پیٹ سے جب باہر آتا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے بڑھاپے کا جو زمانہ ہوتا ہے، ان مراحل میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کیسی تربیت فرماتے ہیں، اس میں آدمی غور و فکر کرے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مردہ زمینوں کی طرف دیکھو جو بنجر ہو چکی ہے، جہاں پر پودے کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب ارادہ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر سبز گھاسیں وہاں پر لگ جاوے، وہاں پر پھل فروٹ لگ جاوے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پانی برسا کر اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ 3 دلیلیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بیان کی۔ ابھی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں کو بیان کرنے کی 5 وجوہات بیان کی، 5 وجہ بیان کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مثال کیوں بیان کی۔ یہ مثال بیان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات وہ حق ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ قیامت واقع ہوگی تو قیامت واقع ہو کے رہے گی۔ اللہ کی ذات حق ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حقیقت میں وجود ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، دھماکے کے نتیجے میں دنیا وجود میں آئی، بہت سارے گیلیکسی وجود میں آئے۔ یہ بغیر سر پیر کی بات ہے، سر پاؤں کی بات ہے۔ اصل بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہی زندہ کرتا ہے۔ یہ اللہ نے مثال اس لیے بیان کی تاکہ معلوم ہو جاوے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، یحیی الموتیٰ، جو مردوں کو زندگی بخشتا ہے۔ تو جس طریقے سے زمین کو زندگی بخشی، جیسے بے جان مٹی کو زندگی بخشی، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن مردہ جو ہو گئے ہوں گے ان کو بھی زندگی بخشے گا۔ پھر آگے بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ صرف زندگی بخشنے پر قادر نہیں ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس وجہ سے اللہ نے مثالیں بیان کی تاکہ معلوم ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، صرف مردوں کو زندہ کرنے پر نہیں بلکہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے سے، ان آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ آگے بیان کر رہے کہ ہم نے اس لیے اس کو بیان کیا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ازل میں ایک بات طے کر دی ہے، اپنی طرف سے ایک بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو یہ چیز ہو کر رہے گی۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ بے جان مٹی سے بچے کو پیدا کرنا ہے، ہم کو وجود بخشنا ہے، تو اللہ نے بخش دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وجود دے دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اب اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ قیامت کو برپا کرنا ہے تو وہ بھی ضرور آ کر رہے گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے 5ویں وجہ بیان کی وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَا فِي الْقُبُورِ،
اور یہ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتوں کو بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ زندہ اٹھائے گا ان لوگوں کو، دوبارہ زندہ کرے گا ان لوگوں کو جو قبروں میں موجود ہے، جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں، چاہے زمین کی قبر ہو، چاہے ان کے اعضاء بکھر بھی گئے ہو، زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں تو نیکی اور بدی سب مخلوط ہے، سب ملی ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ بہت بڑا ظالم ہوتا ہے لیکن وہ بہت بڑا حاکم بنا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ بہت بڑا حاکم بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ جو دنیا بنائی ہے وہ امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کا فیصلہ تو جو ہے وہاں قیامت کے دن کریں گے، اس لیے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِن مَا فِي الْقُبُورِ کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا ان لوگوں کو جو قبروں میں موجود ہیں۔ یہاں تک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو دلیلیں بیان کی تھی اس کی کیا وجوہات تھی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے بارے میں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی کتاب کے جھگڑنا خالی ان کا کام ہے۔ اسی کو قرآن آگے بیان کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کے بارے میں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں بغیر علم، بغیر کسی علم کے، علم سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایک عقل سلیم دی ہے، ایک عقل دی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ کوئی نتائج تک پہنچتا ہے، وہ عقل کو بھی استعمال نہیں کرتا ہے بغیر علم کہ اللہ جو مجھے بے جان مٹی سے پیدا کرنے پر، ایک بے جان قطرے سے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اتنا بھی نہیں سوچتا ہے وہ، بغیر علم ولا ہدی، اور اس کے پاس کوئی ہدایت بھی نہیں ہے کہ بھئی اس کے پاس آسمانی کوئی ایسی ہدایت آئی ہو جس میں اس کو یہ بتایا گیا ہو کہ قیامت برپا ہونے والی نہیں ہے، ایسی بات بھی اس کے پاس نہیں ہے، ولا کتاب منیر، اور اس کے پاس کوئی واضح کتاب بھی نہیں آئی ہے کہ کسی نبی نے آ کر کوئی صحیفے بھیجے ہو اور اس صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ بھئی قیامت برپا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ جو بھی باتیں کرتا ہے توحید کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے بارے میں، وہ سب کی سب باتیں جو ہے بغیر کسی دلیل کے کرتا ہے، نہ عقل کی دلیل اس کے پاس موجود ہے، نہ نقل کی دلیل کو اس کے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ آج کے زمانے میں بھی جو اسلام پر جو اعتراض کرتے ہیں، جو اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی غور و فکر کیا جائے تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، مقصد صرف جھگڑا کرنا ہوتا ہے، صرف جھگڑا اللہ کے بارے میں جھگڑنے کے لیے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ جب ان کا اہل حق سے مقابلہ ہوتا ہے تو پھر وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، آج بھی ایسا ہے، لیکن صرف لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے اسلام میں باتیں بیان کر دی کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر دے ہوئے اور علم و ہدایت کے بغیر ہم کسی چیز کے بارے میں جھگڑا نہ کریں۔ آگے بیان کیا ہے ثانی عطفہ، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہوئے، ثانی عطفہ، اپنے پہلو کا رخ بدلتے ہوئے۔ تکبر کرنے والا جو کیسا ہوتا ہے؟ وہ پہلو بدل بدل کر، منہ بدل بدل کر وہ کیا ہے؟ باتیں کرتا ہے، کسی کے سامنے بات کرنا بھی اس کو اس کے بڑائی کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی انداز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ثانی عطفہ، اپنے پہلو کو اپنے پہلو تے اختیار کرتے ہوئے، اپنے رخ کو بدلتے ہوئے۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جب بھی کسی سے بات کرتے تو پورا رخ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، پورا رخ اس کی طرف کر دیتے، پورا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر کے گویا کہ وہ بات کرنے والے کی بات کو غور سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ یہ ایک متواضع انسان کی صفت اور سنت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ثانی عطفہ، اپنے چہرے کا رخ بدلتے ہوئے اس طریقے سے لوگوں میں جھگڑے پھیلاتے ہیں۔ کیوں؟ لیضل عن سبیلی، تاکہ اللہ کے راستے سے ان کو گمراہ کر دے۔ لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی رسوا کر دے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان والوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور وہ لوگ اعتراض کرتے رہے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ان کو رسوا کر دیا۔ وہ نضر بن حارث جو قیامت کے بارے میں اعتراض کیا کرتا تھا، بدر کے میدان میں اس کو
اس کو قتل کر کے اس کو ختم کر کے وہی کنویں میں اس کو ڈالا گیا، رسوا کر کے اس کو کنویں میں ڈال دیا گیا. اسی کو ہے لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم اس کو قیامت کے دن جلنے کا، سخت جلنے کا عذاب چکھائیں گے. جن لوگوں کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا، اسلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اسلام پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے اللہ ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا. بتائیں، ہم نے ہمارے زمانوں میں بھی دیکھا کہ کئی لوگوں نے کہا کہ قرآن میں یہ آیتیں صحیح نہیں ہے، جہاد کی آیتیں صحیح نہیں ہے. آج وہ نہ دنیا کے ہیں نہ آخرت کے ہیں، انہوں نے اسلام سے انحراف کیا، نہ وہ یہاں کے رہے نہ وہ وہاں کے رہے. اسی کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، ذالک بما قدمت یداک، اور اللہ جو ذلنے کا عذاب دے گا، اللہ جو رسوائی دے گا، تو یہ اللہ کوئی ظالم نہیں ہے. ذالک بما قدمت یداک، یہ ان اعمالوں کی وجہ سے جو تیرے ہاتھ نے کیے، تیرے کرتوتوں کی بنیاد پر اللہ یہ سزا دیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسا نہیں جو بندوں پر ظلم کرے. اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہم ہمارے کرتوتوں کی بنیاد پر، ہم ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہماری جہنم کو ہم تیار خود کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور ہمارے عقائد اور ایمان کو اللہ تبارک تعالیٰ مضبوط فرماوے کہ ہمارے جسم میں سے جان تو نکل سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے عقیدے میں ذرا بھی تردد نہیں آ سکتا ہے. ایسا ایمان بنانے کی ضرورت ہے. اللہ اسی کی تعلیم دے رہے ہیں.